ومن آياته أن خلق لكم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اس سے پہلے ہم نے حضرت آدم اور ابلیس کا کچھ حال بیان کیا تھا، تو اب ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے دونوں کو حکم دیا، دونوں فریقین کو، کہ اب تم یہاں سے اتر جاؤ، کیونکہ حضرت آدم سے بھی غلطی ہوئی تھی تو انہوں نے معافی مانگ لی، اللہ پاک نے معاف کر دیا۔ حضرت آدم نے کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو اللہ پاک نے معاف کر دیا۔ حضرت آدم نے معافی مانگ لی اپنی غلطی کی کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں سے ہو جائیں گے۔ مگر شیطان اکڑ گیا، اس نے تکبر کیا، اس نے کہا کہ میں تو اس سے اعلیٰ ہوں، مجھے آپ نے آگ سے بنایا ہے، آگ کی لپٹ سے بنایا ہے، اس کو مٹی سے بنایا ہے، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو میں تو اس سے اعلیٰ ہوں، انا خیر منہ، میں تو اس سے اعلیٰ ہوں، میں تو اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو یہ بات کر کے وہ مردود ٹھہرا، تو اللہ کریم نے فیصلہ کیا کہ اچھا چلو اب تم دونوں اترو، زمین پر جاؤ، وہاں میری ہدایت آیا کرے گی، جو میرے بندے ہیں وہ اس ہدایت پر چلیں گے، میں پیغمبر مبعوث کرتا رہوں گا، اور جو میری بھیجی ہوئی ہدایت پر عمل کریں گے میں ان کو جنت دوں گا، اور جو میری ہدایت سے روگردانی کریں گے میں ان سے دوزخ کو بھر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم و ابلیس کو دنیا میں بھیجا، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے جی چاہے بافراغت کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان نے حضرت آدم کو ورگلایا اور ان سے وہ کام کروا دیا جس کام سے اللہ نے انہیں منع کیا تھا۔ حضرت آدم اور حوا نے اس شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا اور اسی وقت برے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے، دونوں کے جسموں سے جنتی لباس اتر گئے اور وہ درختوں کے پتوں سے اپنے جسموں کی پردہ پوشی کرنے لگے۔ حضرت آدم سے غلطی سرزد ہو چکی تھی۔ حضرت آدم نے اپنے رب سے معافی مانگتے ہوئے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو معاف کر دیا اور توبہ قبول کر دی۔ شیطان نے معافی نہ مانگی، اپنی ضد پر اڑا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے جن اور انسان دونوں کو حکم دیا کہ یہاں سے اتر جائیں۔ آدم و ابلیس کی دنیا میں آمد۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 38 اور 39 میں فرماتے ہیں اتر جاؤ یہاں سے تم سب، اب ہوگا یہ کہ ضرور آئے گی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، بس جو پیروی کریں گے میری ہدایت کی کو نہ کوئی خوف ہے ان کے لیے اور نہ وہ غمگین ہی ہوں گے، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور جھٹلائیں گے میری آیات کو، اور جھٹلائیں گے ہماری آیات کو، وہی لوگ دوزخی ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اس طرح جنوں اور انسانوں کو، جنوں سے مطلب شیطان کی جو اولاد ہے یا شیطان کا جو قبیلہ ہے، اس طرح جنوں اور انسانوں کو دنیا میں بھیج دیا گیا، ان کو بتا دیا گیا کہ ایک مقررہ وقت تک تم دنیا میں رہو گے، اس دوران تمہارے پاس میرا پیغام ہدایت آتا رہے گا، اور جو میری فرستادہ ہدایت پر عمل کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو اس پر عمل نہیں کرے گا وہ ناکام ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور میں ایسے نافرمان جنوں اور انسانوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ دنیاوی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس طرح ہوئی دنیاوی زندگی کی ابتدا جب دونوں آ گئے، حضرت آدم اور شیطان کا قبیلہ جب یہ دنیا میں آ گئے، تو پھر دنیا میں کیا ہوا؟ دونوں فریق آدم و ابلیس کو دنیا میں بھیج دیا گیا، انہوں نے دنیا میں زندگی بسر کرنا شروع کر دی، دونوں کی اولادیں پھلنے پھولنے لگیں۔ شیطان نے اولاد آدم کو گمراہ کرنے کے لیے مکر و فریب کے جال بچھانا شروع کر دیے۔ دنیا کی آبادی بڑھتی گئی اور مختلف قبیلے، برادریاں اور ملک معرض وجود میں آ گئے۔ جب تک حضرت آدم زندہ رہے
دنیا میں توحید کا وجود برقرار رہا۔ اس وقت دنیا میں شرک کا نام و نشان تک نہ تھا، توحید کا تصور عام تھا، شیطان کی کوئی چال کامیاب نہیں ہوتی تھی، کیونکہ حضرت آدم تو پہلے ہی شیطان کے ہاتھوں زخم خوردہ تھے۔ شیطان اس طاق میں بیٹھا تھا کہ کب حضرت آدم دنیا سے رخصت ہوں اور وہ اپنے مکر و فریب کا کھیل آزادی سے کھیل سکیں۔ بعد ازاں شیطان نے حضرت آدم کے 2 بیٹوں کو آپس میں لڑا دیا، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ بس پھر کیا تھا؟ شیطان کی شیطنت کا بازار گرم ہو گیا، دنیا میں کفر و شرک کا اندھیرا چھانے لگا، آہستہ آہستہ خدائے واحد کا تصور دھندلا گیا اور تمام دنیا کفر و شرک اور جہالت کے اندھیروں میں ڈوب گئی۔ کسی کو معلوم ہی نہ رہا کہ کوئی خالق و مالک حقیقی بھی موجود ہے۔ لوگ جس ہیبت ناک چیز کو دیکھتے اس کی پوجا کرنے لگ جاتے، سورج، چاند، ستاروں، درختوں اور دریاؤں وغیرہ کی پوجا ہونے لگی۔ کتب ہدایت کا نزول اور آخری پیغام ہدایت قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اہل دنیا کی ہدایت کے لیے پیغمبر مبعوث کیے اور ان پر کتب ہدایت نازل کی۔ ہر زمانے میں انبیاء مبعوث ہوتے رہے اور ان پر کتب ہدایت نازل ہوئی۔ اللہ کا آخری پیغام ہدایت قرآن مجید کی صورت میں پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے، لہذا قیامت تک دعوت و تبلیغ کا سلسلہ امت مسلمہ کو ہی کرنا ہوگا۔